ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آج اس پریس کانفرنس کے لیے آئے. مختصر سی بات کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تنظیم فوکس اور تنظیم ارشاد المسلمین کی جانب سے میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے. تبدیلی یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ ایک نئی تاریخ کو یعنی 24 تاریخ کو ہوگا. دوسری تبدیلی یہ ایک نئے مقام پر، ابھی تک کے جو پچھلے 13 بلڈ کیمپس ہوئے تھے وہ آصفیہ لائبریری میں ہوئے تھے. اس مرتبہ یہ بلڈ کیمپ حج ہاؤس پر منعقد ہوگا. 14 برس پہلے جو تحریک شروع کی گئی تھی کہ میلاد النبی منانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق آپ کا پیغام سارے عالم تک پہنچانے کے لیے مسلمان اپنے خون کا عطیہ ضرورت مندوں کو دیں گے اور اس طریقے سے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو سارے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس سمت جو 14 برس پہلے جو کوشش شروع کی گئی تھی اس میں بڑی حد تک کامیابی ملی. جس چیز پر 14 برس پہلے اعتراض ہوتا تھا اب الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت ساری تنظیمیں اور افراد ہیں جو میلاد کے نام سے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس مرتبہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ نوجوان جنہوں نے ابتدا سے اس بلڈ کیمپ میں شرکت کرتے ہوئے اپنے خون کا عطیہ دے کر اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا تھا اور ضرورت مندوں کے لیے کام آتے ہوئے عملی طور پر سیرت پر عمل پیرا ہونے کا ثبوت دیا تھا، توقع ہے کہ اس مرتبہ بھی نوجوان بڑی تعداد میں شریک ہوں گے. اب تعداد کے حوالے سے یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جو ہمارا کیمپ منعقد ہوا تھا اس میں تقریباً 2000 لوگوں نے عطیہ دیا تھا. اس کے بعد ہر برس تقریباً 1000 سے زائد عطیہ دہندگان اس کیمپ میں شرکت کرتے ہیں. تو تعداد اہم نہیں ہے، اہم میلاد اس مرتبہ ابھی کچھ دن پہلے بھی ہوئے ہیں بلڈ کیمپس، کچھ دن بعد میں بھی ہوں گے. اہم چیز یہ ہے کہ میلاد کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش اور آپ کی ولادت پہ جو جشن ہوتا ہے، یہ جشن کا جو طریقہ ہے جہاں پر مسلمان نوجوان اپنے خون کا عطیہ دے کر ساری انسانیت کے لیے خدمت کا جو ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں وہ اہم ہے. تو اس میں خوشی ہے کہ بہت ساری تنظیمیں ریاست میں، شہر میں اور شہر کے باہر بھی بہت سارے لوگ اس حوالے سے کر رہے ہیں. تو یہ بڑی کامیابی ہے. ہماری آج کی اس پریس کانفرنس میں مولانا احسن بن محمد الحمومی صاحب بھی رکھتے ہیں، مولانا محسن صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. اور جس سوسائٹی کے تعاون سے ہم یہ کیمپ مسلسل منعقد کرتے آ رہے ہیں، تھیلیسیمیا سکل سیل سوسائٹی، اس سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری علیم بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو، تمام باشندگان ہندوستان کو اور عمومی طور پر تمام عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول اور خاص طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہونے کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت ہونے کے ناطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا یہ ہمارا ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے. الحمدللہ دنیا بھر میں مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے. کوئی نعتیں پڑھ کر، کوئی جلسے کر کر، کوئی جلوس نکال کر، اور کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے. ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اس انداز سے منائیں کہ اس میں حضور کی تعلیمات روشن ہو، حضور کی تعلیمات لوگوں کے سامنے جائیں. خاص طور پر ہندوستان ایک مختلف یعنی طبقات اور مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، تو اس موقع کو حضور کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ انسانیت کی نجات دہندہ تھے، اور آپ کی تعلیمات جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اس میں حکم ہے کہ کوئی شخص کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو گویا وہ پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے. تھیلیسیمیا کے پیشنٹس اپنے جسم کے اندر خون نہ بننے کی وجہ سے زندگی، موت اور زیست کی کشمکش میں رہتے ہیں.
تو اس موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی اپنے خون کا عطیہ ان تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو دے کر منائے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور روشن رہیں۔ الحمدللہ یہ یونیک اور انتہائی منفرد انداز آج سے 14 سال پہلے شروع ہوا، اور یہ 14 سال سے الحمدللہ پورے شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہے۔ بلڈ ڈونیشن کیمپس مسلم کمیونٹی جتنے کرتی ہے کوئی اور جگہ نہیں، اتنے کیمپس ہوتے ہیں، اور یہ پورا کا پورا کریڈٹ جاتا ہے میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کو۔ میلاد کے نام سے شروع ہوا اور برکتیں شروع ہوئی۔ الحمدللہ ہر سال ہمارا میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ آصفیہ سینٹرل لائبریری میں ہوا کرتا تھا۔ آپ حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ وہ ہم اپنی جگہ کو چینج کیے ہیں، اور اب اس وقت بڑے وسیع و عریض پیمانے پر الحمدللہ نامپلی میں حج ہاؤس کا جو بلڈنگ ہے وہاں پر ہم نے اپنے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ، ہم اپنے وقت اور اپنی ڈیٹ کو بھی چینج کیے ہیں۔ شہر کے حالات اور جلوس، دیگر مذہب کا جو جلوس ہے اس سے روڈز بند ہوتے ہیں، بلڈ ڈونرز کو اور آپ حضرات کو آ کر کے بلڈ ڈونیشن کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم 24 ستمبر اتوار کے روز انشاءاللہ صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک حج ہاؤس نامپلی پر انشاءاللہ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ ہوگا۔ میں آپ تمام حضرات سے، خاص طور پر نوجوانوں سے، جو حضرات بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی تشریف لائیں، اور جن کی عمر ہو گئی ہے، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ آ کر کے دیکھیے کہ نوجوان کس انداز سے اپنے نبی کے ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ میں بڑوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہماری خواتین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو خون دینے کا کیونکہ ہر سال انتظام ہوتا ہے وہ بھی تشریف لائیں اور اپنے خون کا یعنی عطیہ دیں، اور ان کے لیے سپریٹ انتظام ہوگا۔ اس طریقے سے نوجوان، بڑے، بزرگ اپنے بچوں کو لے کر آئے تاکہ آئندہ نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا اور خوشی کو ایک نئے انداز سے انسانیت کے کام آتے ہوئے منانا، اس کی ترغیب ملے۔ میں پھر ایک بار آخر میں تمام نوجوانوں سے، تمام حیدرآباد کے باشندگان سے درخواست کرتا ہوں، بلا لحاظ مسلک آپ حضرات تشریف لائیں۔ یہ ایسا انسانیت کی ایسی خدمت ہے جس سے اللہ بھی خوش ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور انسانیت کو فائدہ پہنچے گا، اسلام کا پیغام عام ہوگا۔ یہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو جو خون دیا جاتا ہے اس کے اندر ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 4000 پیشنٹ تھیلیسیمیا کے وہاں پر رجسٹرڈ ہے، اور وہاں پر روزانہ کئی یونٹ خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا خون کسی بچے کی زندگی بچا سکتا ہے، آپ کا دیا ہوا خون کسی بچے کی زندگی میں اضافہ کر سکتا ہے، آپ کا خون اس کے شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں پھر ایک بار درخواست کرتا ہوں، یاد رکھیں 24 ستمبر اتوار کے روز صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک حج ہاؤس نامپلی آپ کو تشریف لانا ہے، اور اپنے خون کا عطیہ دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کی نسبت کو مضبوط کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔